اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سامعین کرام، 21 مئی 2014 کو خاکسار کو کسی احمدی بھائی قادیانی بھائی کا ایک ای میل کے ذریعے کچھ سوالات موصول ہوئے تھے۔ میں نے ان سوالوں کے جواب لکھ کر تحریری طور پر اس کو بھجوا دیے۔ پھر میں نے ان سوالوں کو تحریری رنگ میں جو میں نے جواب دیا تھا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ سوال ہیں جو اس نے مجھ سے کیے تھے، اور میرے دل میں آیا کہ میں جلسہ سالانہ کے موقع پر ان سوالوں کے جو میں نے جواب دیے ہیں اور یہ جو سوال بڑے ہیں امپورٹنٹ ہیں، ان کا احباب کے سامنے ذکر کروں۔ تو اس نے یہ جو سوال کیے ہیں میں آپ لوگوں کے آگے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، میں اس کی ای میل پڑھ دیتا ہوں شروع سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے مخاطب کر کے لکھتے ہیں کہ مکرمی و محترمی جنبہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے کافی مضامین کا مطالعہ کیا ہے اور کر رہا ہوں۔ میرے چند سوالات ہیں جو بھجوا رہا ہوں۔ درخواست ہے کہ حوالوں اور مثالوں کی مدد سے جواب دے کر ممنون فرمائیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے سوالوں کو واضح کر سکوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی واضح جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ رسول کریم نے اپنے بعد 2 موعود وجودوں کی پیش گوئی فرمائی ہے، ایک مہدی اور دوسرا عیسیٰ ابن مریم۔ پھر آپ نے احادیث کی مدد سے ثابت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں شروع میں، مہدی درمیان میں اور مسیح آخر میں ہوگا۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام خود کو مہدی بھی کہتے ہیں اور مسیح بھی، اور آپ بھی انہیں مہدی اور مسیح لکھتے ہیں۔ پہلا وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ مہدی کے بعد آخر میں کون سے والے مسیح نے آنا ہے؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم یا کوئی اور؟ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر مہدی اور مسیح 2 الگ الگ وجود ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ کے لیے صرف 2 موعود وجودوں کی خبر دی ہے، تو پھر مرزا صاحب میں یہ 2 وجود کیسے اکٹھے ہو گئے؟ تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب مسیح ہیں تو وہ کون سے والے مسیح ہیں، اور پھر مہدی کون ہے؟ چوتھا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب مسیح ہیں تو آپ کون سے والے مسیح ہیں؟ یہ بڑے دلچسپ سوال ہیں، اور عام احمدی حضرات، خواہ ان کا قادیان جماعت سے تعلق ہے یا لاہور سے تعلق ہے، تو یہ ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہیں، لیکن ہر آدمی سوال کر نہیں سکتا، پوچھ نہیں سکتا، صلاحیت کم لوگوں میں ہوتی ہے، وہ سوال کرتے ہیں۔ بہرحال اچھے سوال ہیں۔ میں نے آج کا جو خطاب ہے یا تقریر ہے، اس کا یہ سوال ہی میرا موضوع ہے،
تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو اس موضوع کے سلسلے میں سوالات ہیں تو ان کو جواب مل جائے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ مورخہ 21 مئی 2014 کو الغلام.com کے کسی قاری نے خاکسار سے یہ چند سوالات پوچھے تھے جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ سوال کنندہ کے سوالوں کے مفصل جوابات دینے سے پہلے میں بطور تمہید آپ سب کے آگے کچھ باتوں کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سورۃ مریم کی آیات 17 تا 22 میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ سورۃ مریم کی آیات نمبر 17 سے 22 تک ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر جانب مشرق ایک جگہ چلی گئی، پس اس نے اپنے اور ان کے درمیان ایک حجاب حائل کر دیا، تب ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے اس کے لیے ایک متناسب بشر کا تمثل اختیار کر لیا۔ اس نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو تقوی شعار ہے۔ اس نے کہا، یعنی فرشتہ نے کہا، میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں تاکہ تجھے ایک پاک ہو، یعنی پاک اور نیک لڑکا عطا کروں۔ اس نے کہا، یعنی مریم علیہ السلام نے کہا، میرے کوئی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتہ نے کہا، اسی طرح ہے، لیکن تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے، ہم ایسا پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنا دیں، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ مریم کی مذکورہ جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ فرشتہ کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک غلامن زکیہ،
یعنی ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ذکی غلام کو رحمتم منا فرما کر اسے اپنی رحمت کا نشان قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ذکی غلام کے متعلق آیاتن لنا سے فرما کر بتایا تھا کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے، اور اسی ذکی غلام کی بشارت کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیات 24 اور 26 میں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالہ سے مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآجَاءَهَا الْمَغَاظُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا وَھُزِّی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر درد ذی اسے کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی، اور کھجور کی ٹہنی کو تو اپنی سمت جنبش دے، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی۔ سامعین کرام، اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیات 28 اور 29 میں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالہ سے فرماتا ہے فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا یا مریم لقد جئتِ شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کی طرف لے آئی۔ انہوں نے کہا اے مریم یقیناً تو بہت برا کام کیا، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورۃ مریم ہی کی آیت نمبر 35 کے حوالہ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِکَ عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ وہ حق بات ہے جس میں وہ شک کر رہے ہیں۔ اور پھر اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، اسی غلامن زکیہ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیات 46، 47 اور 48 میں مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں وجیح اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا پنگھوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں اور پاک بازوں میں سے ہوگا۔ اس نے کہا یعنی مریم نے کہا اے میرے رب میرے کیسے بیٹا ہوگا جب کہ کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا۔ اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ یہی وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کمواری مریم کے بطن سے بن باپ پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف صاحب کتاب، نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا، اور بدبخت یہودیوں نے اسی ذکی غلام کا اور اسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اسے کاٹ پر صلیب دے کر لعنتی ثابت کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ سامعین کرام، بالکل اسی طرح امت محمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک امتی فرد حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو مریمی روحانی مقام بخشا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام میں اپنی طرف سے سچائی کی روح پھونک دی اور سچائی کی روح پھونک کر آپ کو روحانی طور پر حاملہ کر دیا۔ بعد ازاں موسوی مریم کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی۔ 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا واقعہ بالکل اسی طرح ہوا جس طرح 2000 سال پہلے موسوی سلسلہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، جیسا کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے الہامات سے ظاہر ہے۔ 1881 میں آپ پر اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے حُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ بتازہ پھل پھینکے گی۔ تذکرہ صفحہ 32۔ یہ ابھی میں نے سورۃ مریم میں جو الہامات پڑھے ہیں، جو حضرت مریم علیہ السلام جو موسوی تھی اس پر نازل ہوئے تھے، آپ دیکھنا کہ ویسے ہی الہام محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ 1883 میں اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا آدم مسکن انت و زوجک الجنہ، یا مریم مسکن انت و زوجک الجنہ، یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ، نفخت فیک من لدنی روح الصدق۔ اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں، یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ، میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ 55۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ 1883 میں ہی آپ کو الہاماً فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ ولنجعلہ آیاتً للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا قول الحق الذی فیہ تمترون۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور اپنی طرف سے رحمت
اور یہ بات ابتدا سے مقدر تھی اور ایسا ہی ہونا تھا۔ یہی قول حق ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو 16 دسمبر 1905 میں الہاماً فرماتا ہے، قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ نَازِلٌ مِّنَ السَّمَاءِ مَا يُرْزِيكَ رَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا قَرُبَ مَا تُوعَدُونَ أَمَرْتُ نَافِذًا۔ تیرا رب کہتا ہے کہ ایک امر آسمان سے اترے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور یہ فیصلہ شدہ بات ہے۔ جو ابتدا سے مقدر تھی، وہ وقت قریب آ گیا جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا تھا، میں نے یہ حکم نافذ کر دیا ہے، یعنی اٹل ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ 496 پر الہام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ 1881 اور 1883 میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، فَآجَاءَ الْمَغَازُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ پس اسے درد ذیل مجبور کر کے کھجور کے تنے کی طرف لے گئی۔ کہا، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میری یاد مٹا دی جاتی۔ کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ بتازہ پھل پھینکے گی۔ یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51 پر یہ الہام ہے۔ اسی طرح 1883 میں ہی سامعین کرام اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ اے مریم، تو نے بہت برا کام کیا ہے، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51 پر الہام ہے۔ نمبر 7، اب تک حضرت مرزا صاحب شام کے جو الہامات خاکسار نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائے ہیں، ان میں نہ صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو مریم قرار دیا ہے، بلکہ سورت مریم کی آیات کے مطابق موسوی مریم کو ماؤ ذکی غلام کی پیدائش کے وقت جو الہامات ہوئے تھے، ویسے ہی الہامات اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو محمدی مریم قرار دیتے ہوئے آپ علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے۔ جنوری 1886 میں اس محمدی مریم نے ہوشیار پور میں 40 دن کے لیے ایک چلہ فرمایا، اور اس چلہ کے دوران آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک آسمانی نشان مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چلہ کے دوران اس محمدی مریم کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو ایک نشان رحمت کی بشارت دی۔ چنانچہ 40 روز کے بعد حضور علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کے دن ایک اشتہار شائع فرمایا، اور اس اشتہار میں دیگر پیشگوئیوں کے ساتھ مسلم موعود کی عظیم و شان پیشگوئی بھی شامل تھی۔ سامعین کرام، جو کہ اس طرح ہے، آپ فرماتے ہیں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کرام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔
اور تا لوگ وہ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام، بریکٹ میں حضور صاحب نے لڑکا لکھا ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیرے ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انبائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور اسلام بریکٹ میں فرماتے ہیں، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء، کعان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکان امرا مقضیہ۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 100 تا 102۔ 8ویں بشارت سنیے، اسی موت ذکی غلام یا مسلم موت کے متعلق اللہ تعالیٰ 13 اپریل 1899 میں محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اصبر ملیہ سأہب لک غلاما زکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام عنقریب عطا کروں گا۔ تذکرہ صفحہ 277۔ اسی طرح 9ویں بشارت اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ 6-7 نومبر 1907 کو اسی موعود ذکی غلام کے متعلق محمدی مریم کو بشارت دیتے ہوئے فرماتا ہے، سأہب لک غلاما زکیہ رب ہب لی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ تذکرہ صفحہ 626۔ میں ایک ذکی غلام کی تجھے بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے حوالہ سے آپ کے پیروکاروں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اس ذکی غلام کا نزول تیرے لیے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عید ہوگا، لیکن اس عید کو منانا یا نہ منانا تمہارے پر منحصر ہے۔ مامور من اللہ پر نازل ہونے والے الہاموں میں اس کی قوم بھی مخاطب ہوتی ہے، اور مذکورہ مبشر الہام میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی جماعت کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ موعود ذکی غلام کا نزول ایک عید ہے۔ اب اس عید کو منانا یا نہ منانا تمہارے پر منحصر ہے۔ 10ویں الہامی بشارت اس طرح ہے، اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، تذکرہ سے ملتی۔
یہ ایک الہامی شعر ہے، جماعت احمدیہ میں یہ ملتا ہے، اور میں اس مبشر الہام کو آخر پہ درج کر رہا ہوں کیونکہ اس کی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فارسی کے شعر میں، یہ الہامی شعر ہے، محمدی مریم کو عیسیٰ ابن مریم کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، ز درگاہ خدا مردے بسد آزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ مکتوب پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ 6، البشرا کلمی نسخہ صفحہ 57، تذکرہ صفحہ 684۔ سامعین کرام، اس وقت میں نے جو 10 مبشر الہامات پڑھے ہیں، ان الہامات سے پتہ ملتا ہے کہ 2000 سال پہلے جس طرح کی وحی موسوی مریم یعنی حضرت مریم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، بالکل اسی طرح کے مبشر الہامات محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے تھے۔ مثلا ان مبشر الہامات میں نمبر 1، موسوی مریم کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی۔ بین ہی اسی طرح محمدی مریم کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی ہے، اور یہ بشارت آپ کی وفات تک جاری رہتی ہے۔ نمبر 2، جس طرح موسوی مریم کو یہ الہام کیا گیا تھا کہ ہم اس ذکی غلام کو ایک نشان بنائیں گے اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ بات ہماری تقدیر میں طے ہو چکی ہے، بالکل اسی طرح محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بھی یہی الہام ہوا کہ ہم اس ذکی غلام کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ بات ہماری تقدیر میں طے ہو چکی ہے۔ یہی قول حق ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ نمبر 3، جس طرح موسوی مریم کے ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا تھا، بالکل اسی طرح محمدی مریم کے مؤذ ذکی غلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوا ہے۔ اس وقت تک جو میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں اور جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مبشر الہامات پڑھے ہیں، اس الہامی کلام سے یہ سارے حقائق قطعی طور پر ثابت ہے۔ سامعین کرام، اب میں سورۃ تحریم کی آیات 12 اور 13 آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مومنوں کی حالت اللہ فرعون کی بیوی کی مانند بیان کرتا ہے، جبکہ اس نے اپنے رب سے کہا کہ اے خدا، تو اپنے پاس ایک گھر جنت میں میرے لیے بھی بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کی بد عملیوں سے بچا، اور اسی طرح اس کی ظالم قوم سے نجات دے۔ اور پھر اللہ مومنوں کی حالت مریم کی طرح بیان کرتا ہے، جو عمران کی بیٹی تھی، جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، اور ہم نے اس میں اپنا کلام ڈال دیا، اور اس نے اس کلام کی جو اس کے رب نے اس پر نازل کیا تھا تصدیق کر دی تھی، اور اس خدا کی کتابوں پر بھی ایمان لائی تھی، اور ہوتے ہوتے ایسی حالت پکڑ لی تھی کہ اس نے فرما برداروں کا مقام حاصل کر لیا تھا۔
حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سورۃ التحریم کی انہی آیات کے حوالہ سے جو ابھی میں نے پڑھی ہیں، انہی آیات کے حوالہ سے اپنے لیکچر لاہور جو ہے روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 186 تا 187 پر لکھتے ہیں، سورۃ تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد اس امت کے ابن مریم کہلائیں گے، کیونکہ اول مریم سے ان کو تشبیہ دے کر پھر مریم کی طرح نفخ روح ان میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اول وہ مریمی وجود لے کر اور اس سے ترقی کر کے پھر ابن مریم بن جائیں گے، جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں اول میرا نام مریم رکھا اور پھر فرمایا یا مریم مسکن انت و زوجک الجنہ، یعنی اے مریم تو اور تیرا دوست بہشت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر فرمایا یا مریم نفخت فیک من روح الصدق، یعنی اے مریم میں نے صدق کی روح تجھ میں پھونک دی۔ گویا استعارہ کے رنگ میں مریم صدق سے حاملہ ہو گئی، اور پھر آخر میں فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ پس اس جگہ مریمی مقام سے مجھے منتقل کر کے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا، اور اس طرح پر ابن مریم مجھے ٹھہرایا گیا تا وہ وعدہ جو سورۃ تحریم میں کیا گیا تھا پورا ہو۔ سامعین کرام، سورۃ تحریم کی جو تشریح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمائی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو مریمی روحانی مقام بخشنے میں دو اغراض پوشیدہ تھیں۔ اولاً یہ کہ اس مریمی روحانی مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ میں صدق کی روح پھونکی، اور اس طرح آپ مریمی روحانی مقام سے عیسوی روحانی مقام کی طرف منتقل کر دیے گئے تھے۔ ثانیاً یہ کہ آپ علیہ السلام کو مریمی روحانی مقام عطا کیے جانے میں یہ حکمت الہی بھی پوشیدہ تھی کہ آپ کے بعد آپ کی کامل اتباع اور پیروی اور آپ کی غلامی اور روحانی توجہ اور آپ کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں آپ کے کسی غلام کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا روحانی مقام عطا فرمایا جاتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے محمدی سلسلہ کو موسوی سلسلہ کے ساتھ کامل تشبیہ دینی تھی، لہذا اس کامل تشبیہ کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے محمدی سلسلہ میں کسی امتی فرد کو مریم کا روحانی مقام عطا فرماتا، تاکہ بعد ازاں اس کی غلامی اور اس کی روحانی توجہ اور دعا کے نتیجے میں اس کے کسی پیروکار اور اس کے کسی غلام کو ابن مریم کا روحانی مقام عطا فرمایا جاتا۔ اس حقیقت کے اثبات کے لیے حضور علیہ السلام کے حوالہ جات پیش کرنے سے پہلے میں جماعت احمدیہ میں ایک اشتباہ یا ایک غلطی جو کہ دیدہ و دانستہ طور پر پیدا کی گئی ہے اور پھیلائی گئی ہے، میں اس اشتباہ یا اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریروں میں لفظ ذریت کا کثرت سے استعمال فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لفظ ذریت سے حضور صاحب کی کیا مراد تھی؟ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی تحریروں میں لفظ ذریت کیا اپنی جسمانی نسل کے لیے استعمال فرمایا تھا، یا کہ اپنی روحانی نسل جس میں ساری جماعت شامل ہے کے لیے استعمال فرمایا تھا؟ اب میں جس غلطی یا اشتباہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں یا اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج تک جماعت احمدیہ میں قادیانی خلیفوں اور مولویوں نے احمدیوں کو حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی تعلیم کے برخلاف گمراہ اور مس گائیڈ کرتے ہوئے لفظ ذریت کے متعلق یہ بتایا ہے کہ لفظ ذریت سے مراد حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی جسمانی نسل ہے، حالانکہ یہ ایک انتہائی بڑا جھوٹ اور فریب ہے جو کہ آج تک احمدیوں کے آگے بولا گیا۔ میں اپنے سارے احمدی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور السلام نے اپنی تحریروں میں لفظ ذریت کو اپنی جسمانی نسل کے لیے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ حضرت حق موعود علیہ السلام نے ذریت کا لفظ اپنی روحانی نسل یعنی اپنی جماعت اور اپنے پیروکاروں کے لیے استعمال فرمایا ہے۔
اپنی جسمانی نسل کے لیے حضور صاحب نے ذریت کی بجائے لفظ اولاد استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ حضور صاحب اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 655 لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں اسی طرح وہ انسان کی روحانی پیدائش پر بھی قادر تھا، یعنی اس کا قانون قدرت روحانی پیدائش میں بعین ہی جسمانی پیدائش کی طرح ہے کہ اول وہ ضلالت کے وقت میں جو کہ عدم کا حکم رکھتے ہیں کسی انسان کو روحانی طور پر اپنے ہاتھ سے پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے متبعین کو کہ جو اس کی ذریت کا حکم رکھتے ہیں. یہ جو حضور صاحب فرما رہے ہیں، پھر اس کے متبعین کو یعنی فالورز کو جو کہ اس کی ذریت کا حکم رکھتے ہیں بے برکت مطابقت اس کی کے روحانی زندگی عطا فرماتا ہے. سو تمام مرسل روحانی آدم ہیں اور ان کی امت کے نیک لوگ ان کی روحانی نسلیں ہیں. دوسرا حوالہ سنیے. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ کتاب ازالہ اوہام ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 166 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور وہ تلخی اور مرارت جو سکھوں کے عہد میں ہم نے اٹھائی تھی گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ آ کر ہم سب بھول گئے، اور ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہو گیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں. یہاں پر حضور صاحب فرماتے ہیں اور ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہو گیا. یہ مطلب نہیں ہو فرما رہے کہ ہم پر یعنی مجھ پر اور میری اولاد پر، بلکہ میرے پیروکاروں پر، ماننے والوں پر، فالورز پر ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں. تیسرا میں ایک بات پیش کرتا ہوں. حضور صاحب نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے سلسلے میں جو اشتہار شائع کیا تھا، اس میں آپ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 369 پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بڑی خواہش ہے کہ مسلمانوں کی اولاد اور اسلام کے شرفاء کی ذریت. اب بڑا صاف فرق واضح ہے کہ مسلمانوں کی اولاد سے مراد وہ لے رہے ہیں کہ جو جسمانی نسلیں ہیں لوگوں کی، اور پھر اسلام کے شرفاء کی ذریت. شرفاء مراد رہی ہے کہ ولی، مجددین یا اور بزرگ جو ہیں نیک، ان کے ذریت، ان کے ماننے والے جن کے سامنے نئے علوم کی لغزشیں دن بدن بڑھتی جاتی ہیں. اس کتاب کو دیکھیں. اگر مجھے وسعت ہوتی تو میں تمام جلدوں کو مفت للہ تقسیم کرتا. سامعین کرام، اب میں حضور صاحب کا ایک ایسا حوالہ پیش کرتا ہوں جس میں آپ نے لفظ اولاد کو اپنی جسمانی نسل کے لیے استعمال فرمایا ہے اور ذریت کے لفظ کو اپنی روحانی نسل کے لیے استعمال فرمایا ہے. اور عجیب بات ہے کہ جماعت احمدیہ کے لوگ اپنی سادگی اور لا علمی میں اپنے خلفاء اور اپنے علماء کے آگے آج تک اس لفظ ذریت کی جو ہے مخمصہ، اس کی اصل حقیقت میں نہ جان سکے، نہ اسے نکل سکے. حضور صاحب اپنی کتاب تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 274 حاشیہ پر فرماتے ہیں، یہ توجہ سے سننے والی بات ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں، اور ایسا ہی اس جگہ بھی جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اس عاجز کو دنیا کی اصلاح کے لیے پیدا کرے اور بہت سی اولاد اور ذریت مجھ سے دنیا میں پھیلا دے. اگر ذریت بامعنی اولاد ہوتی تو اولاد کا لفظ تو پہلے حضور نے فرما دیا، اور بہت سی اولاد آگے اور ذریت نہ فرماتے. اولاد میں کافی تھا، ذریت بھی آ گئی تھی، لیکن نہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں اور بہت سی اولاد اور ذریت مجھ سے دنیا میں پھیلا دے، جیسا کہ اس کے اس الہام میں ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ 490 میں درج ہے. تو پھر دوبارہ اس نے فارسی خاندان اور سادات کے خون کو باہم ملایا، اور پھر میری اولاد کے لیے تیسری مرتبہ ان دونوں خونوں کو ملایا. حضور صاحب واضح اس اقتباس میں فرما رہے ہیں کہ اولاد جو ہوتی ہے انسان کی جسمانی نسل ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے بھی اولاد کا لفظ اپنی جسمانی اولاد کے لیے نسل کے لیے فرمایا، اور ذریت کو اپنی روحانی نسل کے لیے فرمایا، اور اولاد کو جسمانی نسل کے لیے. اب میں دوبارہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو مریمی روحانی مقام عطا کیے جانے کی اغراض کی طرف آتا ہوں. نمبر ایک تو آپ علیہ السلام کو بذات خود روحانی مقام سے عیسوی روحانی مقام کی طرف منتقل کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے.
نمبر 2، آپ کی دعا اور آپ کی روحانی توجہ کے نتیجہ میں آپ کے کسی پیروکار اور غلام کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا روحانی مقام عطا فرمایا جانا تھا، جیسا کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ و ہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318 پر فرماتے ہیں۔ یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ آپ صاحب فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے۔ اب میں نے ابھی اولاد اور ضروریت کے الفاظ کی آپ کو حضور صاحب کے الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ان کا کیا مراد تھا۔ انہوں نے لفظ اولاد کو کس معنی میں استعمال فرمایا اور ضروریت کو لفظ کو انہوں نے کن معنی میں اپنی کتب میں اپنی تحریرات میں استعمال فرمایا۔ آپ صاحب فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے، اولاد میں سے نہیں کہا، جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ نمبر 2، حضور صاحب اسی کتاب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 تا 180 پر فرماتے ہیں۔ یہ میں اس وقت میں حضور صاحب کا اپنی تحریریں پیش کر رہا ہوں، جبکہ آپ علیہ السلام کا الہامی کلام میں پہلے پیش کر چکا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مریم اور آپ کو ذکی غلام کی بشارت دی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی اور عیسیٰ کی بشارت دی۔ میں کافی الہامی کلام کے حصے پڑھ چکا ہوں۔ یہ حضور صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، اپنی تحریریں ہیں، اپنے فرمودات ہیں۔ حضور صاحب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 تا 180 پر لکھتے ہیں، بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے۔ وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ قادیان میں خاتمہ ہر چیز پر ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ نبیوں کے مسیح دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ضروریت سے، پھر ضروریت کا لفظ حضور فرما رہے ہیں کہ میری ہی ضروریت سے، یعنی میری ہی جماعت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا۔ وہ اسیروں کی رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو پیشگوئی مسلم موعود میں ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمائے تھے۔ یہ وہی پیشگوئی کے متعلق حضور فرما رہے ہیں۔ نمبر 3، اپنی کتاب ازالہ و ہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 250 تا 251 پر فرماتے ہیں، اور اگر مولوی صاحب یہ عذر پیش کریں کہ ہم نے اگرچہ اپنے ریویو میں امکانی طور پر مسیح ہونا آپ کا مان لیا ہے اور ایسا ہی ذلی اور روحانی طور پر مسیح موعود ہونا بھی مان لیا ہے، لیکن ہم نے یہ کب مانا ہے کہ آپ باہمہ وجوہ ان پیشگوئیوں کے مصداق کامل ہیں جو مسیح ابن مریم کے بارے میں صحاح میں موجود ہیں۔ یہ اعتراض کیا اس زمانے میں علماء اسلام نے۔ آپ دیکھیں حضور صاحب ان مولویوں کو اس اعتراض پر جواب کیا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس عذر کا جواب یہ ہے کہ اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک یا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آوے، کیونکہ وہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی آنسم نے فرمائی ہے اس کے متعلق جو احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ مال لٹائے گا وغیرہ وغیرہ، تو مولویوں کو اس زمانے میں بھی آج میں بھی وہ مولوی یہ تمنا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مال بانٹے گا، آئے گا، تو تبھی حضور صاحب اس مسیح کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آوے کہ تمہیں مال بھی دے، تو یہ بات کر رہے ہیں حضور۔ اسی طرح نمبر 4، اسی کتاب ازالہ و ہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 316 تا 317 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے، یہ بھی سننے والی بات ہے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پوری کر دیوے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے
کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبعین فنافی شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے ہوئے جو ہمیں بخشا ہے، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہمیں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ غلام جو ہے یا پیروکار ہے اس قسم کا جو بھی ہوگا آپ کے بعد، حضور صاحب نے اس کو اپنے وجود میں شامل فرما دیا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانگت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے۔ میں 5واں اقتباس حضور صاحب کا آخری ہے، یہ میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ یہ بھی ازالہ و ہام روحانی خزین جلد 3 صفحہ 362 پر اسی ضمن میں حضور صاحب فرماتے ہیں، اب یہ سوال بھی قابل حل ہے کہ مسیح ابن مریم تو دجال کے لیے آئے گا، آپ اگر مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں، یہ مخالفین اعتراض کرتے ہیں اس زمانے میں، آپ اگر مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں تو آپ کے مقابل پر دجال کون ہے؟ اس سوال کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ گو میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے، حضور صاحب مانتے ہیں، لیکن اس وقت کے جماعتی قادیانی خلفاء اور علماء نہیں مانتے، حضور صاحب مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے، اور بعض احادیث کی روح سے وہ موعود بھی ہو۔ اب یہاں پر وہ فرما رہے ہیں کہ بعد میرے مسیح ابن مریم جو موعود ہے وہ آ سکتا ہے، جس کے مطابق آگے فرما رہے ہیں کہ حدیثوں کی جو علامتیں ہیں اس کی وہ پوری آ جائیں گی جو میرے پر نہیں پوری آئیں۔ اور پھر فرماتی ہیں اور کوئی ایسا دجال بھی آوے جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے، مگر میرا مذہب یہ ہے کہ اس زمانہ کے پادریوں کی مانند کوئی اب تک دجال پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اب یہ جو میں نے اقتباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ کر سنائے ہیں اور الہامات پڑھ کر سنائے ہیں، اس میں کھلا کھلا حضور سامنے الہامی کلام میں بھی اللہ نے فرمایا آپ کے بعد مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی، اور آپ سامنے اپنی کتابوں میں بار بار لکھ کے فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلفاء ہیں، اور یہاں تک بات کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلفاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس کے بعد تو کسی گنجائش ہی نہیں، کسی مجدد کی بھی گنجائش نہیں، مسیح سے ابن مریم کہاں سے آ جائے گا؟ آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی ارتداد کا اور ان کی گمراہی کا کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور اس کے باوجود بھی ان کو شرم نہیں آتی کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں، اور اپنی گمراہی پر ضد کر رہے ہیں، اور مزید لوگوں کو کہتے ہیں کہ کوئی سچی بات کوئی کرتا ہے آپ کے پاس سے اس سے بات نہ کرنا، اور بہانے یہ بناتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے خلفاء کے متعلق سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھو یہ جو لوگ ہیں یہ بالکل مرتد ہو چکے ہیں مرزا صاحب علیہ السلام کی تعلیم سے، یہ نام کے لوگ احمدی ہیں، جیسے کہ مسلمان حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا انکار کر کے مرتد ہو گیا آسم کی غلامی سے، ان کی دین سے، ایسے ہی یہ قادیانی لوگ جو ہیں، میں ان مولویوں کو کہتا ہوں، ان کے خلفاء کو کہتا ہوں، اور ان کے کرتا درتا لوگوں کو کہتا ہوں، عام قادیانی تو بیچارہ ویسے ہی مظلوم اور قابل رحم ہے، اس کو کیا پتہ، ہاں اس کو یہ چاہیے کہ اپنی عقل کا استعمال کرے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، انسان کو عقل دے کر اس کو اشرف المخلوق کو بنایا ہے، اور اس کو عقل دے کر جانوروں سے باقی جو کریشن ہے کائنات کی اس سے ڈیفرنٹ کر دیا، افضل بنا دیا۔ تو ہماری بدقسمتی کی انتہا ہوگی اگر ہم اس عقل کو استعمال نہیں کریں گے، خاص کر عقل اور سچ کو پانے کے لیے۔ اور نام نہاد لوگوں جو ہیں اپنے آپ زوم میں خلیفے بنے بیٹھے ہیں، اور مولوی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کی جھوٹی سچی باتوں پر لگ کر اپنے کان بند کر لیں گے، اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، یہ ایک بدقسمتی کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم کرے۔ اب میں نے الہام بھی پیش کر دیے 10 کے قریب، جن میں اللہ تعالیٰ محمد مریم کو ایک ذکی غلام کی، ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دیتا ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام محمد مریم اپنے کلام میں، اپنے الفاظ میں، اپنے فرمودات میں فرماتی ہیں، بار بار فرماتے ہیں کہ میرے بعد بھی آئے گا، وہ موت بھی ہوگا، حدیثوں کی علامتیں اس پر پوری ہوں گی۔
لیکن جماعت احمدیہ کے قادیان کے جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، خلفاء ہیں، مرزا صاحب کی اولاد میں سے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کی انتہا ہوتی ہے اور گمراہی کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ یہ لوگ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر، اور اتنے مقام تک یہ لوگوں کو گمراہ کر کے لے گئے ہیں کہ جس کا انتہا کوئی نہیں ہے۔ اب میں آگے آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ مضمون جو ہے۔ سامعین کرام، اب تک جو خاکسار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 حوالے پڑھے ہیں، ان سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ اولاً اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو مریمی حالت سے عیسوی حالت کی طرف منتقل فرما کر آپ علیہ السلام کو مسیح عیسیٰ ابن مریم بنایا تھا۔ ثانیاً آپ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں موسوی مریم کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائی ہیں، باقاعدہ قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامات پڑھے ہیں اور ان کے فرمودات پڑھے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسوی ذکی غلام کی طرح اسے یعنی محمدی ذکی غلام کو نشان رحمت، مسیح نفس اور عیسیٰ بھی قرار دیا تھا۔ ثالثاً حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے بذات خود اپنے بعد ایک مسیح ابن مریم کی خبر دی ہوئی ہے۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنی امت کے آگے یہ پیشگوئی فرمائی تھی۔ میں اردو پڑھ دیتا ہوں، عربی چھوڑتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے۔ یہ کنز الاعمال 187/2، جامع الصغیر 104/2، حدیقۃ الصالحین صفحہ 402 کسی اولڈ حدیث میں یہ تھی، اب جو ہے حدیقۃ الصالحین کا اس میں سے یہ حدیث نکال دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اسی طرح سامعین کرام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور پیشگوئی میں فرمایا ہوا ہے، یہ مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 293، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عالم اسلام میں سب سے پہلی وہ جو جماعت تھی وہ تو آسم کی جماعت تھی، آسم اسلام لانے والے بانی اسلام تھے۔ اچھا، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، یہ امت تھی، ایک جماعت تھی۔ پھر اس کے بعد ملوکی دور شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد عباسی خلفاء کا دور شروع ہو گیا۔ وہ امت جو ہے مختلف فرقوں میں بٹ گئی، لیکن یہ ساری امت جو فرقے تھے وہ بے امام تھے، اپنے اپنے فرقے بنا لیے انہوں نے، لیکن ان کا کوئی امام نہیں تھا، یعنی کوئی بھی فرقہ صاحب امام نہیں تھا۔ امام سے میری مراد ہے وہ امام جو آسم کی طرف اللہ تعالی کی طرف سے قرار دیا گیا ہو۔ اچھا، یہ بات ہے کہ اس کے بعد امت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور آپ علیہ السلام نے حق اور سچ کی لڑائی لڑی اور مسلمانوں کو بہت ساری گمراہیوں کا بتایا اور ان سے ان کو نکالا۔ پھر جب آپ اس دنیا سے گئے تو اس دنیا میں ایک جماعت چھوڑ کے گئے، اس جماعت کے متعلق بھی آپ نے رسالہ الوصیت میں کافی وضاحت فرما دی، ان کی رہنمائی فرما دی، اور فرما دیا کہ میرے بعد 40 مومن جس کسی مومن پر یہ اتفاق کر لے کہ وہ میرے نام پر بیعت لینے کا مجاز ہے، وہ بیعت لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سم کے بعد جو جماعت تھی وہ اس کا کوئی امام ہر وقت رہنا تھا۔ آپ کے الفاظ کے مطابق آپ کی جماعت کا امام، آپ کی زندگی میں، اپنی زندگی میں تو آپ امام تھے، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر امامت کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ایک اور رسالہ ہے، لیکچر ہے، غالباً لاہور ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں میرے بعد امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی۔
یعنی آپ سب کو پتہ تھا کہ میرے بعد امامت کا سلسلہ چلے گا، اور اس کا انہوں نے رسالہ البسیط میں ذکر فرمایا۔ باقی تفصیل کو میں چھوڑتا ہوں، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ امامت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی امامت کے سلسلے میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ذکی غلام کا نزول بھی ہونا تھا۔ اگر اس امامت نے گمراہ نہیں ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ذکی غلام کی بشارت، مسلم موت کی بشارت کو معنی نہیں رکھتی تھی۔ بشارت کا دیا جانا بتا رہا ہے کہ اللہ کو علم تھا کہ میرے بندے کے بعد جو امامت کا سلسلہ چلنا ہے اس نے بڑی تخریب کاری کرنی ہے، اس نے ارتداد اختیار کر لینا ہے، برائیوں میں ڈال دینا لوگوں کو دنیا کی خاطر۔ یہی وہ وجہ تھی کہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو ذکی غلام کی بشارت دی، اور محمدی مریم نے اس کو مسلم اپنے الفاظ میں فرمایا کہ وہ مسلم موعود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سارے الہامی نام اپنے الہامات میں بیان فرمائے، مثلا فخر الرسول، قمر الانبیاء، یحییٰ، یوسف، مسیح عیسیٰ ابن مریم، سارے نام ہیں اس کے، حلیم، غلام، تو یہ سارے اس کے نام ہیں۔ تو اس کی خبر دی، اور وہ جماعت جو تھی بعد میں وہی ہوا کہ جیسے کہ اللہ نے خبر دی تھی کہ ذکی غلام کی، اور یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ وہ جماعت گمراہ ہوگی۔ یہ یہاں پر حضور صاحب نے یہ جو فرمایا، لیکن اس کے درمیان ایک کجرا و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کجرا و جماعت، یہ وہ کجرا و جماعت ہے جس جماعت کو حضرت امام مہدی علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے اس دنیا میں۔ یہ بھٹکنے والے، یہ کج روی اختیار کرنے والا یہ گروپ ہے۔ ہم 1500 سال پہلے فرما رہے ہیں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیں نام یہ گروہ جو ہے کجرا و جماعت جو ہے اللہ کا لیتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لیتی ہے، درود بھی بھیجتی ہے۔ اس کے خلفاء بھی دیکھو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جی ہم درود بھیجتے ہیں اللہ پر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسی باتیں کرتے ہیں، اور مسیح موت کا بھی نام لیتے ہیں۔ یہ ظاہری باتیں ہیں، اندر سے اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کر کیا رہے ہیں۔ بال میں نے یہ باتیں تمام تقریباً اللہ ماشاءاللہ کو رہ گئی ہوگی کھول کے لوگوں کو بتائی ہیں اور بتا رہا ہوں۔ یہ ان کی گمراہیاں ہیں، یہ ان کی کجروی ہے، جس کی وجہ سے 1500 سال پہلے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے درمیان ایک کجرا و جماعت ہوگی، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ مذکورہ بالا دونوں احادیث میں سامعین کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد 2 روحانی وجودوں کی بعثت کی امت کو بشارت دی ہے، جو ابھی میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ دونوں میں سے ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے اور دوسرے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ یہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق ہی میں باتیں بتا رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت امام مہدی درمیان میں ظہور فرمائیں گے، جبکہ مسیح عیسیٰ ابن مریم امت میں آخر پر نزول فرمائیں گے۔ یہ بھی واضح رہے کہ ایک حدیث ولل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، اور نہیں مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم کے مطابق کہا جاتا ہے کہ درمیان میں ظہور فرمانے والے اور آخر میں نزول فرمانے والے یہ دونوں وجود ایک ہی وجود ہیں۔ یہ اس قسم کی یہ کجرا و جماعت جو ہے یہ کرتی ہے، اس کے علماء کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ ایک وجود ہے، جبکہ سامعین کرام امر واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں وجود ایک وجود نہیں ہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ دونوں الگ الگ وجود ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی واضح رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق امت محمدیہ میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانے والے ایک کی بجائے 2 وجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک کی بجائے 2 وجود کیسے ہیں؟ میں اب اس سوال کا جواب آپ لوگوں کو دوں گا۔ خاکسار آپ سب سے جواباً گزارش کرتا ہے کہ صحیح مسلم میں مندرج حدیثوں کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی سوال کے 3 مختلف قسم کے حکیمانہ جوابات دیے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فامکم۔ صحیح مسلم جلد 1 باب نزول عیسی ابن مریم صفحہ 255۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، پس وہ تمہاری امامت کریں گے۔ سامعین کرام، اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ابن مریم نزول فرمائیں گے تو وہ فَأَمَّاكُمْ، یعنی وہ تمہاری امامت کریں گے، یعنی بوقت نزول وہ امام ہوں گے، اس کا نزول امام کی حیثیت میں ہوگا۔ دوسری حدیث سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فاماکم منکم۔ حوالہ اس کا وہی ہے جو پہلے میں نے پڑھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ آپ دیکھیں، سوال وہی ہے، اس سوال میں کوئی فرق نہیں ہے، سوال وہی ہے جو پہلے والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں، پس وہ تمہاری امامت کریں گے تم ہی میں سے۔ اس دوسری حدیث میں بھی سوال وہی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب تھوڑا سا مختلف ارشاد فرمایا۔ اس دفعہ جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَأَمَّاكُمْ کے ساتھ مِنْكُمْ کے الفاظ بھی بڑھا دیے، فَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ، امت کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نزول نہیں فرمائیں گے، منکم، وہ میری امت میں سے ہی ایک امتی فرد کے طور پر نزول فرمائیں گے۔ منکم کے لفاظ اس کی طرف وضاحت کرتے ہیں کہ پس وہ تمہاری امامت کریں گے، جب نازل ہوں گے صاحب امام ہوں گے، اور وہ تم میں سے ہی، منکم تم میں سے ہی ایک امتی فرد ہوگا، کوئی آسمان سے کوئی بندہ نہیں آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ بعد کے زمانے میں امت محمدیہ میں پیش گوئی نزول مسیح ابن مریم کے سلسلے میں موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کے آسمان پر بجسم انصری اٹھائے جانے اور پھر آخری زمانے میں بجسم انصری آسمان سے نزول فرمانے کے عقیدے کی منکم فرما کر نفی فرما دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روایت میں فرما رہے ہیں کہ میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی امت کو بشارت دے رہا ہوں وہ اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں ہوگا، بلکہ حالات اور واقعات کے لحاظ سے اس سے ملتا جلتا میری امت کا ہی کوئی فرد ہوگا۔ تیسری حدیث سنیے اس سلسلے میں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ یہ حدیث، وہ پہلی حدیثیں وہ مسلم کی تھیں، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کے سلسلے میں اپنے سابقہ سوال، یعنی تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، یعنی سوال وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، سوال بدلا نہیں، وہی سوال ہے۔ اب تیسری حدیث میں آسم نے اپنا جواب تھوڑا سا اور بدل دیا ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے بیان فرما دی تھیں، اور اس لیے بیان فرمائی تھی کہ امت میری گمراہ نہ ہو۔ آپ نے پورا رہنمائی کا حق ادا فرما دیا، لیکن آگے امت کی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ کہاں سے کہاں چلی گئی۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا اور مختلف جواب ہے، یہ فرما کر کہ جب ابن مریم نزول فرمائیں گے تو اس وقت میری امت بے امام نہیں ہوگی۔ یہ سوال تو وہی ہے، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تمہیں نازل ہوں گے۔ اس دفعہ فرمایا کہ جب وہ نزول فرمائیں گے زمین پر جو میری جماعت ایک ہوگی وہ بے امام نہیں ہوگی، بلکہ زمین پر ایک امام موجود ہوگا۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ بالا تینوں احادیث سے ظاہر ہے کہ امت محمدیہ میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانے والے دو مختلف امتی وجود ہوں گے۔ یہ تینوں حدیثیں بتا رہی ہیں، وہ ایک انسان نہیں ہے، وہ نزول فرمانے والا دو ہے۔ ایک کا نزول بحیثیت امام ہوگا، جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں فَأَمَّاكُمْ، اور دوسرے کے نزول کے وقت زمین پر امت کا کوئی امام ہوگا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اس حدیث کے مضمون کی تصدیق صحیح مسلم کی ایک اور حدیث بھی فرماتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو زمین پر امام کی بات آنسم فرما رہے ہیں وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، یہ وہ امام ہے جس کے متعلق حضرت امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی۔ یہ وہ امام ہے جس کا 1500 سال پہلے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا کہ ابن مریم کے نزول کے وقت وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، تمہارا ایک امام ہوگا۔ یہ وہ امامت کا سلسلہ ہے جس کی امام مہدی علیہ السلام خبر دے گئے تھے، رسالہ الوصیت میں بھی دے گئے ہیں، لیکچر لاہور میں بھی اس کی خبر موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مذکورہ بالا تینوں حدیث میں سوال ایک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ہی سوال کا تینوں مرتبہ مختلف جواب دیا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے آگے ایک اور حدیث رکھتا ہوں جو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے، جلد 1 باب نزول عیسیٰ ابن مریم صفحہ 264۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، قیامت کے دن تک وہ غالب رہے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پھر اس جماعت کا امیر کہے گا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ۔ میں نے کل بھی سوال و جواب کے سیشن میں یا پرسوں میں نے بتایا تھا کہ دیکھو انبیاء کے بعد انبیاء خلیفے ہوتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے مجددین بھی الہامی خلیفے ہوتے ہیں کہ انبیاء کے بعد یہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ ان کو خلفاء کہنا درست نہیں ہے، اس کی وجہ سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوئی امت میں۔ دیکھو آسم امیرو ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کا امیر یہاں کے حضور صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں فرمایا، یہ جو قدم قدم پر خلیفہ اور پھر خدا کا بنایا ہوا خلیفہ تک بات پہنچا دیے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَى صَلِّ لَنَا۔ میں آگے پڑھتا ہوں ترجمہ، مقصد میرا کہنے کا ہے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امیر فرمایا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں دنیاوی طور پر منتخب ہوئے یا جس طریقے سے بھی بنتے ہیں یا ان کا نامزد ہوتے ہیں، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں پھر ایک کمیٹی بنا دی 6 بندوں کی۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں، لیکن وہ سارے ہی 4 پہلے جو خلیفے ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور میرا علم بھی ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ خلیفہ کا لفظ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امت نے استعمال فرمایا تھا، خلیفۃ الرسول۔ ان کے بعد امیر المومنین کا لفظ عمر کے لیے بھی، عثمان کے لیے بھی، علی کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا۔ تو اموی جب آ گئے وہ بھی خلیفہ شروع ہو گئے کہنا اپنے آپ کو، خلیفہ یزید بھی خلیفہ تھا، اور پھر عباسی بھی خلفاء بن بیٹھے، عثمانی بھی بن بیٹھے، پھر آگے خلیفۃ المسیح اول کے بارے میں خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا، اور اس کے بعد تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بنایا ہوں خلیفہ ہوں، یا میں ایت اصطلاح کے مطابق بنا ہوا خلیفہ ہوں، یا میں روح القدس پا کر کھڑا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن بعد میں 1914 کے بعد آنے والے وہ جو لوگ تھے جنہوں نے صدر انجمن احمدیہ کو رد کیا، حضور صاحب کے رسالہ الوصیت کو پس پش ڈالتے ہوئے خلافت پر قبضہ کر کے وہ جو خلفائے راشدین کا طرز عمل تھا، یہ خلافت راشدہ کا سلسلہ تھا، اس کو ختم کر دیا، اور خلافت کے نام پر اپنی ملوکیت خاندانی گدی بنا لی۔ اچھا، ان لوگوں نے بھی ہمیشہ خلیفہ، اور پھر اب تو خلیفہ خدا بناتا ہے، یہاں تک اب میری مضامین پڑھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں جو ہمیں برائی کے لے جائے۔ یار یہ بندے سب کچھ تباہ و برباد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آگے کوئی غلطی نہیں، برائی نہیں ہے جو ہم
کوئی چیز ہمیں برائی کی طرف لے جائے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ایک ان پڑھ بندہ ہو اس کو پتہ نہ لگے، کتاب میں پڑھنا جانتا ہو غلطی کر لے تو بندہ کہتا ہے کہ یار اس کو لائبریری میں یہ کہہ دیا۔ یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ مرزا ناصر حافظ قرآن تھا، یہ باتیں کیا کیسی کرتا رہا ہے۔ اچھا آگے وہ حدیث میں مکمل کرتا ہوں۔ آسم آگے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، قیامت کے دن تک وہ غالب رہے گی، پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پھر اس جماعت کا امیر کہے گا، یہ وہی فیقول امیرہم، اس جماعت کا امیر کہے گا او ہمیں نماز پڑھاؤ، وہ کہیں گے نہیں تمہارا بعض پر امام ہے۔ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی فرمائی ہے۔ دیکھو جی آسم نے بھی اس جماعت کے سربراہ کو امیر کہا ہے۔ یہ وہی امیر ہے جس کی حضرت امام مہدی و مسیح موعود نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی ہوگا۔ خلیفہ کا لفظ مجھے، جو میں نے مطالعہ کیا ہے پورا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے لٹریچر کا، مجھے حضرت مرزا صاحب نے جن 40 مومنوں کو کہا تھا کہ جس مومن پر تم ہاتھ رکھو گے وہ اس بات کے لائق ہے وہ میرے نام پر بیعت لائے، اس انسان کے لیے خلیفہ کا مرزا صاحب نے لکھو، اب خلیفہ کا لفظ میں نے نہیں پڑھا اور مجھے نہیں ملا، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ نہیں انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے امام فرمایا ہے، وہ میں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ میرے بعد امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی، ساتھ ہی مسیح کی بھی خبر دی، اور وہ امامت چھوڑ خلیفہ تک پہنچ گئے، اور صرف خلیفہ تک قائم نہیں ہے، کہتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، حالانکہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تو سارے انبیاء جو تھے وہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں، یا مجددین ہیں وہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ تو انسان ان کو انسان بھی نہیں چنتے، ڈیموکریٹک رائٹ بھی نہیں ہے، یہ ایک فیملی میں سے انتخاب ہے جس میں ان کا چناؤ ہوتا ہے، چناؤ بھی نہیں ہوتا، ایک نامزدگی انڈائریکٹ جو نامینیشن ہے، جانے والا اشارہ دیا جاتا ہے کہ میرے بعد تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ سب سچی باتیں ہیں کہ ان میں کوئی اس میں ابہام نہیں ہے۔ آگے میں چلتا ہوں۔ اے میرے احمدی مسلمان بھائیوں، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانے والے یہ دونوں امتی افراد کون کون سے ہیں؟ امت میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانے والے ان دونوں امتی افراد میں سے ایک محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام علیہ السلام ہیں، اور دوسرے آپ کے وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہیں جس کی آپ علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دی گئی تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت مرزا غلام احمد کی جے، حضرت مرزا غلام احمد کی جے، حضرت عبدالغفار جمبا کی جے، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں سامعین کرام اسے نہ صرف مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے بلکہ محمدی مریم کو اس کے نزول کی مبارکباد بھی پیش کی ہے، اور یہ سب باتیں میں آپ لوگوں کے آگے دلائل کے ساتھ اللہ کے الہام رکھ رہا ہوں، حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی تحریریں رکھ رہا ہوں، اپنی زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ قیاس اور اندازی کی باتیں نہیں ہیں، ثبوت ہیں، قطعی دلائل۔ محمدی مریم کے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر محمدی مریم کو اس کے روحانی فرزند کے نزول پر مبارکباد پیش کیا، یہ بھی یاد رکھیں، شاید کسی نے غور نہیں کیا آج تک، میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ مثلاً نمبر 1 الہامی شعر ہے، زی درگاہ خدا مردے بصد آزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ دوسرا سنیے، اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشروک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک۔ پھر اللہ نے مبارکباد پیش کرتی۔ تیسری جگہ پہ یہ 6-7 نومبر 1907 کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے صاحب لاکا غلامن زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، تذکرہ صفحہ 626۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک ذکی غلام کی تجھے بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو،
عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ سوال کنندہ جو شروع میں نے سوال پڑھے ہیں، سوال کنندہ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے جو میں نے تمہیدی باتیں کی ہیں اب تک، یہ تمہید تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، طویل ہو گئی ہے۔ اس تمہید کے بعد اب میں خاکسار جو ہے سوال کنندہ کے سوالوں کی طرف آتا ہے جو میں نے شروع میں پڑھے تھے۔ سوال کنندہ کا پہلا سوال اس طرح ہے کہ مہدی کے بعد آخر میں کون سے والے مسیح نے آنا ہے؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم یا کوئی اور؟ خاکسار جواباً عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو مریم قرار دیا ہے۔ میں اپنے اس خطاب کے شروع میں انہی الہامات کا ذکر کر چکا ہوں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے موسی مریم علیہ السلام کی طرح محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو الہامی کلام میں آپ کو ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی ہے۔ یہ الہامی کلام میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ اسی موعود ذکی غلام مسیح الزمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوا ہے۔ خاکسار اس کی اپنے خطاب کے آغاز میں تشریح کر چکا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے الہامی کلام میں آپ کو امام مہدی قرار دیا ہے۔ میں صرف جسٹ ایک چھوٹا سا حوالہ پیش کر دیتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ حوالہ تذکرہ صفحہ 209 پہ ہے، اتمام الحجہ صفحہ 3، ذہانی خزائن جلد 8 صفحہ 275 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشرنی وقال ان المسیح الموعود الذی یرکبونہ والمہدی المسعود الذی ینتظرونہ هو انت نفعل من نشاء فلا تکونن من الممترین۔ مرتب ترجمہ کرتا ہے، خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ وہ مسیح موعود اور مہدی مسعود جس کا انتظار کرتے ہیں وہ تو ہے، ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ بن۔ یہ حضور صاحب کو میں نے جسٹ ایک تذکرہ میں بہت سارے الہامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مہدی قرار دیا، مسیح موعود بھی فرمایا، میں نے جسٹ ایک حوالہ دیا ہے۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، حضرت مرزا غلام احمد محمدی مریم تھے اور آپ کو ایک موعود ذکی غلام بخشا گیا تھا۔ اس موعود ذکی غلام مسیح الزمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوا ہے۔ اسی موعود ذکی غلام مسیح الزمان یا مسیح عیسیٰ ابن مریم نے اپنی روحانی ماں اور امام مہدی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے بعد نزول فرمانا ہے۔ یہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے موعود ذکی غلام مسیح الزمان کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ فخر الرسول، قمر الانبیاء، یوسف، یحییٰ اور نافلہ کے ناموں سے بھی پکارا ہے۔ امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام صاحب نے اسی موعود ذکی غلام کو مسلم موعود فرمایا ہوا ہے، اور یہ سوال کنندہ کے سوال کا میں نے جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں نا کہ مہدی کے بعد آخر میں کون سے والے مسیح نے آنا ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم یا کوئی اور؟ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ محمدی مریم تھی، مرزا غلام علیہ السلام، وہ مہدی بھی تھے، مسیح بھی تھے۔ ان کی روحانی توجہ سے، ان کی پیشگوئی کے مطابق، ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکی غلام بخشا۔ اس ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوا ہے، اسی نے نازل ہونا ہے مہدی کے بعد۔ سوال کنندہ کا دوسرا سوال اس طرح ہے کہ اگر مہدی اور مسیح دو الگ الگ وجود ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ صرف دو موعود وجودوں کی خبر دی ہے، تو پھر مرزا صاحب میں یہ دو وجود کیسے اکٹھے ہو گئے؟ تو اس سوال کے جواب میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا تھا، اور یہ بھی واضح رہے کہ امت محمدیہ میں آج تک حضرت مرزا غلام علیہ السلام وہ واحد امتی فرد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مریمی روحانی مقام بخشا تھا۔ یہ ایک نئی بات ہے، واحد وہ فرد ہیں امتی جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم کا روحانی مقام بخشا۔ آپ سے پہلے کوئی، نہ آپ کے بعد آج تک کوئی بھی ایسا ولی نہیں گزرا امت محمدیہ میں جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم قرار دیا ہو۔ یہ مریم قرار دینا، اس میں بڑی حکمت تھی جس کا میں
بارہا ذکر کرتا رہتا ہوں، آج کے خطاب میں بھی اس کا کافی ذکر ہے۔ تو وہ جو حوالہ ہے میں آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں، جیسا کہ آپ علیہ السلام اس اسلام میں حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 350 اور 351 پر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا، وہ خود فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی گئی اور خدا کا کلام باطل نہیں۔ ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو، پس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام خدا نے براہین احمدیہ میں مریم رکھا، اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا، پس اس عہد کا میں ہی مصداق ہوں، میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو، اس میں فکر کرو۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مریمی روحانی مقام بخشنے کے بعد آپ علیہ السلام میں صدق کی روح پھونک کر آپ علیہ السلام کو روحانی رنگ میں یا روحانی طور پر حملہ کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں اسی روحانی حمل کے نتیجے میں آپ کو مریمی روحانی مقام سے اسی روحانی مقام کی طرف منتقل کر دیا گیا، اور اس طرح آپ مسیح عیسیٰ ابن مریم بن گئے۔ اسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے مہدوی شان عنایت فرما کر آپ علیہ السلام کو امام مہدی کی پیشگوئی کا مصداق بھی بنا دیا۔ ایک ہی روحانی وجود یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مہدی اور عیسوی دونوں شانیں بخش کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی ولل مہدی الا عیسی ابن مریم، یہ ابن ماجہ کتاب الفتن ہے کی حدیث ہے، اور کوئی مہدی نہیں مگر عیسی ابن مریم کے۔ اس کے مطابق ایک ہی وجود کو دونوں وجودوں امام مہدی اور مسیح موعود کا مصداق بنا دیا گیا تھا، اور اس طرح ایک ہی وجود حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے وجود میں دونوں روحانی مقام و مراتب اکٹھے ہو گئے۔ سامعین کرام، خاکسار 3 عام باتوں کی اب آپ لوگوں کے آگے وضاحت کرنا چاہتا ہے۔ امپورٹنٹ 3 میٹرز ہیں، میں اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ پہلی بات وہ یہ کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا بابرکت وجود صرف مہدوی اور مسیحی 2 شانوں کا ہی مجموعہ نہیں تھا، بلکہ آپ کے وجود میں تمام نبیوں کی شانیں پائی جاتی تھیں۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اور اس طرح حقیقت الوحی روحانی حسین جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر فرماتے ہیں، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسل رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ سامعین کرام، 1893 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جری اللہ فی حل المرسلین، اللہ تعالیٰ کا فرستادہ تمام رسولوں کے لباس میں۔ یہ تذکرہ روحانی خزائن جلد 7 صفحات 21 اور 31 تک جو الہامی کلام ہے اس میں یہ پایا جاتا ہے الہام۔ اسی طرح 1896 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جری اللہ فی حل الانبیاء، خدا کا فرستادہ نبیوں کے حلہ میں، لباس میں۔ یہ تذکرہ صفحہ 231 پر یہ الہام ہے۔ یہ تو پہلی بات میں آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ وہ شخص عظیم روحانی وجود کوئی ایک وجود نہیں تھا اس کا، وہ تمام نبیوں کا اس میں اللہ تعالیٰ نے رنگ اور شانیں قائم فرمائی ہوئی تھی۔ دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام مسیح ابن مریم بھی تھے،
لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اس حدیث نبوی کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ یہ وہ موعود ذکی غلام ہے جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد نزول فرمانا ہے۔ یہ الگ وجود ہے وہ جو کہ قادیانی جماعت میں لل مہدی اللہ عیسیٰ ابن مریم کا سہارا لے کر اس کو یعنی اس مسیح ابن مریم کو اور مہدی کو ایک اکٹھا کیا گیا۔ یہ بہت بڑی فریب اور گمراہی جماعت میں پھیلائی گئی ہے۔ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ ایک وجود مسیح عیسیٰ ابن مریم اور مہدی کس طرح تھا، وہ میں نے ساری بتا دی، بلکہ وہ ایک دو وجود کیا، وہ پورے تمام نبیوں کا وہ منبع تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سب نبی کی شان اس میں پوری فرما دی تھی۔ لیکن وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کے متعلق آنسل نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ امام مہدی علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی دعا کا نتیجہ وہ ذکی غلام ہے جس کو اللہ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اپنے الہامی کلام میں فرمایا ہوا ہے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے، کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں، مولویوں کو، کہ یہ کیا ہم کرتے پھر رہے ہیں؟ لیکن دنیا کے لیے انہوں نے، دنیا کمانے کے لیے انہوں نے دنیا کے گند پہ منہ مارے اور اپنا ایمان بیچ دیا دنیا کی خاطر، جبکہ چند روزہ دنیا ہے۔ موت کے بعد انسان کو ایک دائمی زندگی ملے گی، اس کی دائمی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے ایک سستی دنیا پر اپنے ایمانوں کا سودا کر دیا۔ تیسری بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات میں بطور خاص اپنے لا علم مسلمان بھائیوں کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ جو اپنی لا علمی اور لاپرواہی کی وجہ سے حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی قبولیت سے محروم رہ گئے تھے۔ اب 15ویں صدی کے سر پر اس عاجز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بہت واضح کر دیا ہے۔ میرے لا علم مسلمان بھائی ابن مریم کے نزول سے موسوی ابن مریم کا اصالتاً نزول سمجھتے رہے، اور اس غرض کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کے برخلاف اپنے ہی خیالوں میں موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمان پر چڑھا بیٹھے۔ لیکن اے میرے لا علم بھائیوں، نہ موسوی مریم کا بیٹا زندہ ہے اور نہ ہی وہ زندہ بجسم انسی آسمان پر گیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بہت حکیمانہ ہے، اور اس میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک سخت آزمائش تھی، اور اس سخت آزمائش کی بدولت مسلمانوں کی اکثریت حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی قبولیت سے محروم رہی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیشگوئی میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی امت کو بشارت دی ہے وہ موسوی مریم کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا روحانی فرزند ہے۔ محمدی مریم کا یہ روحانی فرزند اپنے نزول کے وقت موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم سے شدید اور اتم اور اکمل مشابہت اور مماثلت رکھتا ہوگا۔ اس کی تفصیل مضمون نمبر 11 حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اور غلام مسیح الزمان کے درمیان مماثلت میں موجود ہے۔ اسی مشابہت اور مماثلت کی وجہ سے مخبر صادق اور حکیم الامت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حکیمانہ الفاظ استعمال فرمائے تھے۔ اگر 1 صدی قبل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی وضاحت میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی، اب 15ویں صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے ذکی غلام پر ان سب حقائق کا انکشاف فرما دیا ہے۔ اب آپ سب کے دل و دماغ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بیان فرمودہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت کے سلسلے میں کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے،
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق محمدی مریم کے موعود ذکی غلام مسیح الزما کا نزول اس سے مراد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی قرار دیا ہوا ہے۔ ایک محاورہ ہے، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اسی محاورہ کے مطابق اگر 1 صدی قبل آپ کے آباء و اجداد کو حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے دعاوی کی سمجھ لگنے میں غلطی لگ گئی، تو اب تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیشگوئی میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی بشارت دی ہوئی ہے، اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت پر سے تو اللہ تعالیٰ نے ہر جہت سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اب بھی اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق نزول فرمانے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ تمہاری اپنی بدبختی اور بدقسمتی ہوگی۔ سوال کنندہ کا تیسرا سوال جو ہے، میں آپ اس کی طرف آتا ہوں۔ اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب مسیح ہیں تو وہ کون سے والے مسیح ہیں اور پھر مہدی کون ہیں؟ جواباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فاماکم منکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، پس وہ تمہاری امامت کریں گے تم ہی سے، یہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے مرزا صاحب۔ امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق بحیثیت امام نزول فرمانے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام تھے۔ اور سوال نمبر 2 کے جواب میں مہدی کون سے والے ہیں، یعنی کہ والمہدی الا عیسیٰ ابن مریم، یہ حدیث میں اس میں پڑھ کر میں پہلے سنا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ ان دونوں احادیث میں جس مہدی کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، یہی موعود مہدی حضرت مرزا غلام علیہ السلام تھے۔ سوال کنندہ کا چوتھا سوال جو اس طرح ہے کہ اگر مرزا صاحب مسیح ہیں تو آپ کون سے والے مسیح ہیں؟ گزشتہ صفحات میں اس کی سامعین کرام تفصیل میں ابھی جو میں نے باتیں کی ہیں اس میں بہت وضاحت میں نے کر دی ہے، یا مختصر عرض کرتا ہوں کہ اولاً وہ ذکی غلام جس کی موسوی مریم کی طرح محمدی مریم حضرت مرزا حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت بخشی گئی تھی۔ اس موعود ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل ہونے والے الہامی کلام میں مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوا ہے۔ حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے اپنے فرمودات میں اسی موعود ذکی غلام کو مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی فرمایا ہوا ہے، اور خاکسار اس سلسلے میں تمام الہامی کلام اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے فرمودات پہلے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا چکا ہے۔ خاکسار کا یہ دعویٰ ہے کہ میں وہی موعود ذکی غلام مسیح الزما ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوا ہے، اور جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد نزول فرمائیں گے۔ اپنے خطاب کے آخر میں سامعین کرام ان تمام احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو جرمنی کے مختلف شہروں اور جرمنی سے باہر دیگر ممالک سے جلسہ سالانہ اصلاح پسند جرمنی 2014 میں شرکت کی غرض سے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سب احباب کا بہت شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اس جلسہ سالانہ کی تمام برکات سے آپ سب کو نوازے، اور یہ جو آپ خاکسار کے ساتھ قربانیاں کر رہے ہیں، ان قربانیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 120 میں جو مومنوں کے لیے بشارت فرمائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی یہ بشارت آپ سب کے حق میں بھی پوری فرما دے، آمین۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ ھذا یوم
ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظیم۔ اللہ نے کہا ہے یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آخر میں خاکسار ان تمام دوستوں کا تہ دل سے شکر گزار ہے جنہوں نے دن رات ایک کر کے اور ہر قسم کی تکالیف کو نظر انداز کرتے ہوئے جلسہ سالانہ کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر مشکل کو دور فرمائے، آپ کے گھروں کو خوشیوں اور دینی اور دنیاوی برکات سے بھر دے۔ ہمارے وہ بہن بھائی جو چاہتے ہوئے بھی اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے اس جلسہ سالانہ جرمنی میں شامل نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہر مشکل دور فرمائے اور ان کو بھی اپنی رضا اور برکات سے نوازے۔ یہ کچن کا کام جو ادھر جلسہ سالانہ کے دوران رہا ہے یا طعام کا جو معاملات تھے، جن دوستوں اور ہماری جن خواتین بہنوں نے اس میں شامل ہوئیں اور انہوں نے دن رات محنت اور خدمت کر کے مہمانوں کے لیے وقت پر کھانا اور چائے مہیا کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح ریکارڈنگ کے شعبہ میں جن خدام اور دیگر جن بچوں نے اس شعبہ میں خدمات سر انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر بخشے۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ کے شعبہ میں جن احباب نے خدمات سر انجام دی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن خدام اور اتفال اور دوسرے دوستوں نے بھی جس رنگ میں اس جلسہ سالانہ کے دوران خدمات سر انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرما کر ان پر اپنی رضا کی چادر لپیٹ دے اور جزائے خیر بھی بخش دے ہوئے ہے۔ میری وہ تمام بہنیں اور بیٹیاں جنہوں نے جلسہ کے انتظامات میں جس رنگ میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں، میں ان سب کا مشکور بھی ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے سب سے راضی بھی ہو جائے اور اللہ انہیں انتہائی اعلیٰ جزا بھی عطا فرمائے۔ سامعین کرام، وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ اب آخر میں خاکسار دعا کرائے گا اور اس کے بعد ہمارا یہ جلسہ سالانہ ختم ہو جائے گا۔ آئیں میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔
آمین صبح آمین.